کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ آ کے لڑائی کرواتے ہیں، یہ سنی لوگ لڑواتے ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں تبلیغی جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. بولے کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اشرف علی تھانوی. اب میں سناتا ہوں کون لڑواتا کون جھگڑا کرواتا ہے. ہندوستان میں 1857 سے پہلے کوئی ایک وہابی یا دیوبندی یا تبلیغی جماعت والا یا جماعت اسلامی والا ہو تو لا کے دکھاؤ جی. اٹھاؤ تاریخ. 1857 سے پہلے ہندوستان میں نہ وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ تبلیغی جماعت تھی، نہ جماعت اسلامی تھی، نہ دیوبند تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ ندوہ تھا، اور نہ یہ دلی میں بنا ہوا مرگھٹ تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کا گنبد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ تھا کہ نہیں؟ جی. اگر چاہتے ہو ایک ہو جاؤ تو دلی چلو. 1857 کے بعد انگریزوں کے اشارے پر بننے والے مرگھٹ پہ لات مارو، نظام الدین اولیاء کے قدموں میں لپٹ جاؤ. سبحان سبحان ایک ہو جاؤ گے. سبحان. اتحاد ہوگا مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ہوگا. سبحان سبحان. اتحاد ہوگا حضرت غریب نواز کے قدموں میں ہوگا. سبحان سبحان. ندوہ نہ تھا، دیوبند نہ تھا، مگر غریب نواز کا گنبد تھا. بے ان شک. کی چادر تھی، ان کا عرس تھا، ان کے نام پر جلوس تھا، ان کے نام پر لنگر ہو رہا تھا، ڈیگیں چڑھ رہی تھی. سبحان سبحان. لڑائی کس نے کروائی بتا دوں؟ جی. میرے گھر کی کتاب نہیں، بریلی شریف کی نہیں، پیلی بھیت شریف کی نہیں. یہ کتاب، یہ کتاب زکریا بک ڈپو دیوبند کی چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر لکھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی اور علماء کو بلا کر کے میٹنگ کی اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی، اور اس کے بعد کہا میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. اس کی اشاعت سے کتاب کے چھپنے سے شورش ہوگی، ہنگامہ، لڑائی جھگڑا. کتاب کے چھپنے سے کیا یاد رکھیے گا؟ کتاب کے چھپنے سے لڑائی. اور یاد اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، تقویت الایمان کے چھپنے سے پہلے کوئی لڑائی نہیں تھی. جی جی جی. سب عرس کرنے والے تھے، سبحان. سب لنگر کرنے والے تھے، جی. سب درگاہوں پہ جانے والے تھے. یہ شرک بدعت کرنے والے یہ تبلیغی جماعت والے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے لکھتا ہے آگے، میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. لڑ بھڑ کے. یہ کتاب ہے حکایات اولیاء، اس کا صفحہ نمبر 83-84. کتاب نام کا نام حکایات اولیاء ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے. تو اب مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جھگڑا کروانے والا کون؟ تبلیغی جماعت والے. لڑائی کس نے کروائی؟ تبلیغی جماعت والوں نے. اس لیے اگر چاہتے ہو امن میں رہنا، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا، تو بزرگوں کے دامن سے لپٹ جاؤ. سبحان. حضرات یوسفین شریفین کے دامن سے لپٹ جاؤ. حضرت شرف الدین سہروردی کے دامن سے لپٹ جاؤ. حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے قدموں سے لپٹ جاؤ. غریب نواز سرکار کے آستانے سے لپٹ جاؤ. جو ان بزرگوں نے پیغام دیا ہے انہیں اس پیغام کو سینے سے لگا لو. یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے ان وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ. معاذ اللہ ان کی کتاب تقویت الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گیا. معاذ اللہ. نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو ہے. معاذ اللہ. ان کی کتاب میں لکھا ہے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بھلا بتائیے ایسا گندا عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. بولیے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. تو سب سے بڑا آتنکواد یہ ہے جو خدا کو جھوٹا کہے، اس سے بڑا آتنکواد کوئی نہیں. بولیے
جو نبی کو اپنی طرح کہے اس سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے. کل تک انہوں نے انگریزوں کے اشارے پر یہ کتابیں لکھی اور لوگوں کو لڑایا اور جھگڑا کروایا اور دیش کے اندر امن و شانتی کو برباد کیا. آج بھی آتنکواد میں پکڑے جانے والے یا تو دیوبند سے تعلق ہوتا ہے یا ندوہ سے ہوتا ہے. کوئی سنی کسی آتنکوادی تنظیم میں نہیں ہے. بے شک سبحان. اس لیے کہ غریب نواز نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے. حضرات یوسفین شریفین نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے. بندہ نواز گیسو دراز نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے.